اب ہم آ جاتے ہیں جرنلسٹ کے اوپر. یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کہتے ہیں عمران، ریاض اور یہ سارے صحافی جو ہیں یہ ڈالروں کی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب آپ کی باری آتی ہے، جب مفتی طارق مسعود کی باری آتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں تو میں کر رہا ہوں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نظریہ یا عمران خان صاحب کی پولیٹکس ٹھیک ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے ڈالروں سے؟ صحافت اگر آپ نے ایز اے سبجیکٹ پڑھی ہے تو صحافی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کی لائن لیتا ہے یا صرف رپورٹنگ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں صحافت کس چیز کا نام ہے؟ یہ صحافت نہیں کر رہے. ہاں، صحافت طے کریں گے. نہیں، صحافت کے بنیادی اصول ہیں نا کچھ، ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے رپورٹنگ کرنی. رپورٹنگ کرنی کیا آپ نے ایک پارٹی کی لائن نہیں لینی. رپورٹنگ آپ نے سب کی طرف سے کرنی. پاکستان میں بدقسمتی سے جو یہیں پہ رک جائیں گے. ہاں جی، وہ اس وقت آپ کی لائن بن چکی ہے. مثلاً اگر آپ نے کہا یہ صحافت نہیں کر رہے، مثلا میں آپ کو کہوں پیرالل لے کے چلنا ہے نا، ہم نے کلیئرنس ہوتی ہے ہمیں. آپ نے کہا یہ صحافت نہیں کر رہے، مفتی طارق مسعود کی فرقے سے کتنی چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے؟ ہاں جی ہے. تو پھر وہ مذہب تو ادھر بھی مجھے اختلاف ہے نا. اختلاف ہونا تو اتنے ڈالر نہیں ہے، اتنے ڈالر نے. او ہو، یہ تو ایک فیکٹر آپ نے ڈسکس کیا نا، ایک فیکٹر ڈسکس کیا نا. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ یہ 5 تم نے جھوٹے الزام لگائے اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ سے. تم نے کہا کہ انجینئر صاحب عدت کیس پہ کیوں نہیں بولے، میں نے ڈیٹ سے بتا دیا کہ میں بولا، بات ختم ہو گئی تھی نا، مجھ سے معذرت کرنی چاہیے تھی. آپ نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے، آرمی چیف کو کیوں نہیں کہتا. اسی پوڈ کاسٹ میں میں نے آرمی چیف کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا تھا. یہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے خان صاحب کے ذاتی کردار کے اوپر حملہ کیا. میں نے وہ یو ٹرن کی بات کی تھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہیں ذات تو اس میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کو غلط کسی نے فیڈ کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے پوری جماعت کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈکلیئر کیا. میں نے بات کی تھی 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر، پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات کی، اب اس کی ماڈرن فارم ڈیجیٹل دہشت گرد، اور یہ سارا معاملہ ہوا جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. سب کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کیا. اب ہونا یہ چاہیے وہاں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے اگلی پوڈ کاسٹ میں نے وہ سنی، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے چند لوگ، آپ نے کہا ہاں یہ ہیں. وہ بات ہو رہی تھی، غلطی ہو گئی. نہیں ایک منٹ رک جاؤ، رک جاؤ. میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ منظم طور پہ فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کریں گے تو اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جی منظم طور پہ ایسے کیسے؟ سرکار جب یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلاتے ہیں، نہ ٹرینڈ نہیں، اور سارے لوگ چلاتے ہیں، اور سرکار لوگوں کی میجورٹی کو آپ ڈکلائن کر چکے ہیں کہ لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں. اب آپ ایویڈنس لے لیں. سرکار وہ میری جان میری بات سن لینا. ایویڈنس کیا؟ وہ اپنے کمنٹس کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر کرتے رہے. لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں. سرکار ایک منٹ رک جائے. لوگ کچھ بھی بولتے ہیں. لوگوں نے شہداء کا مذاق اڑایا، بہت غلط کیا نا، گھٹیا حرکت ہے. تو اب جب میں نے مذاق اڑتا ہوا دیکھ لیا لوگوں کے ہاتھوں تو یہی تو ثبوت ہے. تو یہ عمران خان بند کمرے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو سامنے ہے. یہ عمران خان نے کب کہا؟ نہیں، یا یہ عمران ریاض نے کب کہا؟ ایک منٹ. یا یہ کس صحافی نے کہا کہ جاؤ جا کے شہداء کی بے حرمتی کرو؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیے، ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں دور دور تک کہیں عمران ریاض خان صاحب کا ذکر یا ان کا نام لیا گیا؟ کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ گئے. اور آپ کو بہتر پتا انہوں نے کس کو کہا ڈیجیٹل دہشت گردی. پہلی بار ڈیجیٹل دہشت گرد کا ورڈ میں نے یوز نہیں کیا تھا. دہشت گردی انہوں نے سرکار یہ ورڈ یوز کیا تھا اینکر نے کہ کیا آپ بھی اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں آج بھی کہتا ہوں. تو ورڈ تو وہی ہے نا، ورڈ تو وہی ہے نا. سرکار میں مستقبل میں بھی سمجھوں گا. گھومتے جا رہے ہیں آپ گھومتے جا رہے ہیں. بھائی ٹھنڈے ہوں، گھومتے جا رہے ہیں آپ. پاکستان کی فوج آپ پھر ادھر چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود اگر اپنی چیز کو آپ کو ان کی 100 چیزوں سے اختلاف ہے، وہ ڈالر نہیں کما رہے. لیکن عمران ریاض کی بھی چیزوں سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو وہ ڈالر کما رہے ہیں. لیکن آپ نے 5 چیزیں مجھے عمران خان کی عمران ریاض کی آپ نے یہ کہا تھا سے ایک دن پہلے انہیں الزام لگایا. آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران ریاض نے ایک سیاسی جماعت کے سیاسی جلسے پہ جا کے تقریر کی تھی. آپ نے یہ کہا تھا. جی بالکل. آپ نے رجوع کیا تھا، معافی مانگی. کیا معافی مانگی تھی آپ نے؟ یا وہ پولیٹیکل گیدرنگ تھی، ثبوت دیا تھا. خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کی تھی. آپ نے کہا تھا تقریر کی تھی. آپ تقریر کی تھی، انہوں نے کی تھی. خان صاحب سامنے بیٹھے. کون سی بلا آپ بات کر رہے ہیں؟ وہ جو اس کے اندر تو اچھا شریف بھی تھا، اس کے اندر تو اور بھی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے، باقی بھی اس میں شامل تھے. پھر باقی بھی تھے. عامر میر صاحب کی بھی تقریر تھی،
اور سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو ابھی یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا. خان صاحب جہاں پر بیٹھ جائیں گے, وہ سرکار وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ وکالت کی حیثیت, وکیل کی ڈگری تو نہیں ہے نا ان کے پاس کہ وہ وکیلوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب جب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ سامنے آگے تقریر کر رہا ہے, تو خان صاحب وہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ کرکٹ ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا. اگر خان صاحب وکلا کے بار میں جا کر سپیچ کرتے ہیں تو خان صاحب جج بن گئے نہیں تو وکیل بن گئے. نہیں سرکار, پولیٹیکل تقریر. ہاں, اگر خان صاحب کسی گیدرنگ میں جا کے کرکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں نا, تو میں اس کو پولیٹیکل گیدرنگ نہیں دوں گا, کہوں گا. لیکن جہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہوگی نا, وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہی ہے. چاہے آپ کان کو ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں, بات ایک ہی ہے. تو وہ تقریر انہوں نے کی ہے, اور مجھے یہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ کون سا صحافی کس کی لائن لیتا ہے, وہ سب کو پتا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ رضی دادا جو ہیں وہ نون لیگ کی لائن لیتے ہیں, تو ہمیں نظر آتا ہے لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں. اس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب پی ٹی آئی کی لائن لیتے ہیں تو بالکل نظر آتا ہے. آفتاب اقبال صاحب لیتے ہیں, وہ نظر آتا ہے, بالکل نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو انہوں نے ان چیزوں رضی دادا کے اوپر کوئی ایک ویڈیو بنایا کہ یار کی ڈالراں دے پیچھے تسی جڑا ہے نواز شریف دا ووٹ دو عزت دیو گے دا بیان ہے سارا جڑا ہے ختم کرا کے رکھتے انہوں الیکشن دے پیچھے قابل بھی نہیں چھڈیا. ہے کوئی ویڈیو؟ جب میرے بارے میں ویڈیو ہے کہ نہیں؟ میری بات سیدھا سیدھا جواب دیتے ویڈیو ہے کہ نہیں؟ سرکار یہ ویڈیو بھی بن گئی نا آپ کے سامنے, میں نے بات کر دی. آج بنی نا, اور سرکار رک پہلے ہے نہیں ہوگی, نہیں ہے نا, مستقبل میں نہیں ہوگی. وہ بولے تو ڈالر نہیں کما رہے. اور سرکار ایک میری بات سنیں, انہوں نے کہیں پر میرے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائی, ٹھیک ہے, نہ کسی ویڈیو میں میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے. اگر وہ لگاتے ہیں تو جواب لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بھی اس میں نہیں پڑھنا تھا. جب میرے اوپر الزامات لگے, میرے خلاف کمپین چلائی گئی, مولوی فار سیل اور یہ ساری کی ساری چیزیں چلی, ٹھیک ہے. مولوی فار سیل کیوں چلا تھا؟ وہ جب بھی ہوئی تھی وہ بات, یہ نومبر 2023 کی بات ہے, تو اس وقت یہ بات کی, اور ہر دفعہ وہ چیز غلط ثابت ہوئی, اب بھی غلط ثابت ہوگی, مستقبل میں لوگ فیصلہ کر لیں گے. اب دیکھیں, میں نے تو آنٹی لیما سے نہیں کہا کہ آپ آ کے میری تصدیق میں ویلیو ایڈیشن کر دیں, دیسی مرغے کا بھی ذکر کر دیں. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, پچ نہ چینج کریں. پچ نہیں چینج ہو رہی. سرکار, میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نہیں کہا کہ انہوں نے کل کی بیٹھک میں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالیں گے, وہ غصہ نہیں کرے گا, گالیاں نہیں نکالے گا, تو اور کیا کرے گا. میں نے تو نہیں کہا رہے ہیں آپ, میرا سوال مار رہے ہیں. میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ مستقبل میں مدد آ جائے گی, یہ بھی مدد آئی ہے. مجھے پتا کیا لگتا ہے اس کے ابھی کوئی نیا بہانہ تلاش کریں, مستقبل میں مدد آ جائے گی. جواب نہیں تھا, آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. کس کا جواب بتائیں؟ اسی چیز کا. کس کا؟ مجھے یہ میرے پر الزام لگائے گا نا کوئی, میں جواب دے دوں. آپ الزام لگا دیں گے. نہیں الزام نہیں, جواب. آپ کہیں گے تو ڈالر کما رہے ہیں, آپ کہیں گے تو صحافی بھی نہیں ہے, میری جان میں جواب دوں. آپ کہیں گے تو میرے مناظرہ کر لیں. نہیں سرکار, اچھا وہ مناظرے والی بات پوچھ لیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے. اچھا عمران بھائی نے پتہ کیا کہا؟ نہیں, عمران بھائی کی طرف عمران بھائی نے پتہ کیا کہا؟ ایک منٹ, عمران بھائی نے جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے مناظرے کا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ ہوں, ٹھیک ہے, آپ ہوں, وہ کوئی ایکس وائی زی اٹھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہنا ہے یار میں عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے. صرف آپ اکلوتے نہیں ہیں, آپ اکلوتے نہیں ہیں, اور بھی بڑے بندے ہیں. میں بھی عمران ریاض نال کرنا ہے, میں بھی عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے. ایک منٹ, عمران ریاض کے ساتھ سب نے عمران ریاض کے ساتھ ہی کیوں کرنا ہے؟ میں نے نہیں کرنا, نہ میں نے کہا تھا. ہوا یہ تھا جب انہوں نے الزام لگایا اور جواب میں انہوں نے رجوع نہیں کیا, تو پھر میں نے انہیں کہا تھا. آپ نے بھی نہیں کیا, ان کا بھی یہی گلا ہے. کیا کہ آپ نے ان کے اوپر سیاسی تقریر کرنے کا الزام لگایا, جبکہ جب قانون آئین کی بات ہوتی ہے وہاں پر صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سارے بندے کو رجیم چینج کر کے نکالا گیا, وہاں پر نواز شریف آ کر بیٹھے گا, وہاں پر مریم نواز آ کر بیٹھے گی, آصف زرداری آ کر بیٹھے گا. کیوں آ کر بیٹھیں گے, کیوں آ کر بیٹھیں گے, بتائیں آپ. یہ ایک چیز کو انہوں نے پکڑا, اس کو بھی میں نے کہا یہ پولیٹیکل گیدرنگ ثابت ہوتی ہے. اب میری بات سنو, اور انہوں نے 5 الزامات لگائے. میں کہہ رہا ہوں بس پھر وہی الزام والی ہوگی نا, آپ نے کہا میرے اوپر لگا, انہوں نے کہا میرے اوپر لگا, میں بھی ٹھوک دیتا, ایک منٹ چلیں. لیکن جب مولوی بھائی کے اوپر آیا, آپ نے کہا نہیں یار ڈالر نہیں کماندا, ایک کماندا ہے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. فار دا سیک آف آرگومنٹ, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان وکیلوں میں ایک ہی پولیٹیکل لیڈر بیٹھا ہوا تھا خان صاحب, اور جو صحافی بھی کر رہے تھے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کر رہے تھے, اس کے باوجود یہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں تھا. فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس ساری چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا, میں مان گیا. میں آن کیمرہ, ان کیمرہ نہیں, آن کیمرہ عمران بھائی سے ان کے ان دلائل کی روشنی میں, ان کی ڈاکٹرن کے مطابق کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ رجوع کرنے لگے ہیں اگر مگر کے ساتھ. ایک منٹ ہے نا, جب صلح ہوتی ہے اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی. ایک منٹ, میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں, چلیں
میں نے تو جیل سے نکل کے ان کا شکریہ ادا کیا یار. ہاں انہوں نے بہت آواز آپ کے لیے اٹھائی. ہاں جی میں نے. اور پھر آپ کو یاد ہے جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, جی جی جس دن آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے آپ کو کال کی تھی اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی میں اپنے گارڈز بھیج دوں آپ کو, یاد ہے آپ کو؟ بالکل میں نے اس کا ذکر بھی کیا. ہاں سنیں نا تو پھر ایک بندے دی اچھائی برائی چھڈ کے تے میرے پر یہ الزام لگا دیا, اب یہ ڈالری ہو گیا. زیادتی نہیں. ایک منٹ رک جائے نا, اس رک جائے آپ ان کے ریپ بن کے ہیں. یہ تو جبریل بھائی نے مجھ سے باتیں کر دی, آپ کریں. اچھا میں اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا. ابھی پہلے میں بناؤں عمران بھائی کا, ابھی آپ مجھے پی ٹی آئی کا بھی بنائیں گے, ابھی آپ مجھے اور بھی بنائیں گے. چلیں آگے چلیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہیں, رجوع کر لیں, بات ختم کریں, صلح کریں. میں نے بتایا نا کہ آپ نے باوجود اس کے کہ اس میں صرف ایک پولیٹیکل لیڈر بیٹھا تھا, تمام صحافی اسی پولیٹیکل لیڈر کے, مریم نواز, نواز شریف, آصف زرداری کی غلطی ہے کہ رجیم چینج میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں جا کر بیٹھا. ایک منٹ یہ ایک ٹاپک الگ ہے. وہی ٹاپک الگ ہے. ایک منٹ جائے نا, ٹاپک کیسے الگ ہے؟ ایک منٹ جائے. ڈاکٹرائن کھڑی کرنی ہے تو پھر پلر پورے کھڑے کرو. سرکار اپنی مرضی کا ایک پلر نہ کھڑا کر دیو. میں نے مخالفت کی تھی اس رجیم چینج کی, آپ کو پتہ ہے, میں وہ بھی کلیئر کر دوں. میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی. میں نے ثاقب نثار صاحب کے ڈیسیژن کے ذریعے پرائم منسٹر کے ہٹانے کی بھی مخالفت کی تھی. میں تو کہتا ہوں کہ 5 سال اسمبلیوں کو پورے کرنے چاہیے. اب وہاں آ جائے, اس کے اوپر بھی باوجود اس کے کہ اس میں خان صاحب تھے, صحافیوں نے ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کی, سارے وکلاء نے کی, اس میں یہ کی. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا. میں نے مان لیا, آپ کے کہنے پہ مان لیا. ٹھیک ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر چونکہ میں نے یہ مان لیا آپ کے کہنے پہ, میں آن کیمرہ عمران ریاض بھائی سے معذرت کرتا ہوں. اب وہ جو 5 الزامات انہوں نے لگائے ہیں انہیں کہیں کہ وہ بھی معذرت کریں. کہہ دیں جی میں نے کہہ دیا جی, آپ کے تو بھائی ہیں. نہیں آپ نے بھی جانا ہے نا, مجھے کیوں آپ وہ بیچ میں بنا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پھر تسی ٹیگ لا دینے نے. اس دن تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس دن تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے آپ کو اپنے گارڈز بھی آفر کیے تھے. میں پتہ کیا, میں نے ذکر کیا, میں پتہ کیا یار میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہوا ہے. آپ بہت پیارے انسان ہیں, ٹھیک ہے, یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. سنیں میری بات سنیں. چلیں یہ عمران بھائی سے چلیں, آپ فون پہ تو میں کہتا ہوں نا, سن تو لیں پوری بات تو سن لیں, بہت جذباتی ہو جاتے ہیں آپ.